آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے 8ویں بادشاہ بہادر شاہ اول کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ بہادر شاہ 14 اکتوبر 1643 کو برہان پور میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کے ہاں ان کی بیوی نواب بائی سے پیدا ہوئے۔ وہ اورنگزیب کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کا نام قطب الدین محمد معظم رکھا گیا، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے انہیں شاہ عالم کا خطاب دیا تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کے 8ویں شہنشاہ تھے، جنہوں نے 1707 سے لے کر 1712 تک حکومت کی۔ 1696 سے 1707 تک وہ اکبر آباد یعنی کہ آگرہ، کابل اور لاہور کے گورنر بھی رہے۔ اپنے دادا شاہ جہاں کے دور میں معظم کو 1653 سے 1659 تک لاہور کا وزیر مقرر کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد معظم کو 1663 میں شائستہ خان کی جگہ دکن کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ عین اسی وقت شیواجی نے دکن کے دارالحکومت اورنگ آباد کے مضافات میں لوٹ مار کی۔ اس واقعے کے بعد اورنگزیب نے اپنے قابل ترین کمانڈر راجہ جے سنگھ کو شیواجی کو شکست دینے کے لیے بھیجا اور پھر یہاں پورندر کے تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ راجہ جے سنگھ کے شیواجی کو پورندر میں شکست دینے کے بعد مئی 1667 میں معظم کو دکن کا چارج دے دیا گیا۔ 1670 میں معظم نے اورنگزیب کا تختہ الٹنے اور مغل شہنشاہ بننے کے لیے بغاوت کی۔ جب اورنگزیب کو اس سازش کا علم ہوا تو اس نے معظم کی والدہ بیگم نواب بائی کو اسے بغاوت سے باز رکھنے کے لیے اس کے پاس بھیجا، اور اس کے بعد معظم مغل دربار میں واپس آ گیا، جہاں اس نے اگلے کئی سال اورنگزیب کی نگرانی میں گزارے۔ تاہم معظم نے 1680 میں دوبارہ بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر اورنگزیب نے اسے نرمی سے روکا۔ اگلے 7 سالوں یعنی کہ 1681 سے 1687 تک مورخ مونس فاروقی کے مطابق معظم ایک نہایت فرمانبردار بیٹا بن کر رہا۔ 1681 میں معظم کو اورنگزیب نے اس کے سوتیلے بھائی سلطان محمد اکبر کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے دکن بھیجا۔ مورخ فاروقی کے مطابق معظم بری طرح اس ذمہ داری میں ناکام ہوا۔ 1683 میں اورنگزیب نے اسے حکم دیا کہ وہ کونکن کے علاقے کی طرف مارچ کرے تاکہ وہ باغی اکبر کو ملک سے بھاگنے سے روک سکے، لیکن معظم اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہا۔ اس سب کے باوجود اورنگزیب اب بھی اپنے بیٹے کو ذمہ داریاں سونپنے پر قائم رہا، اور 1687 میں اورنگزیب نے معظم کو گولکنڈہ کے سلطنت کے خلاف مارچ کرنے کا حکم دیا۔ چند ہی ہفتوں کے اندر اورنگزیب کے جاسوسوں نے گولکنڈہ کے حکمران ابو الحسن اور معظم کے درمیان جاری غداری کا پتہ لگا لیا۔ یہ وہ چیز تھی جسے نااہلی نہیں سمجھا جا سکتا تھا، یہ واضح طور پر غداری تھی، اور پھر اورنگزیب نے معظم اور اس کے بیٹوں کو قید کر دیا۔ معظم کے قریبی لوگوں کو پھانسی دے دی گئی، اور اورنگزیب نے معظم کو 6 ماہ تک اپنے ناخن یا بال کاٹنے سے روکے رکھا۔ اسے اچھا کھانا یا ٹھنڈا پانی نہ دینے کا حکم دیا گیا۔ وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ مل سکتا تھا۔ 1694 کے آس پاس اورنگزیب نے معظم کو دوبارہ واپس بلا لیا اور اسے اپنے گھر کی تعمیر نو کرنے کی اجازت دی اور اس کے کچھ اہلکاروں کو بحال کر دیا، لیکن اورنگزیب نے اپنے بیٹے کی جاسوسی جاری رکھی۔ معظم اور اس کے بیٹوں کو دکن سے شمالی ہندوستان منتقل کر دیا گیا، لیکن اورنگزیب کے بقیہ دور حکومت کے دوران انہیں دکن میں فوجی مہمات کی قیادت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ 1695 میں اورنگزیب نے معظم کو پنجاب کے علاقے میں سرداروں سے لڑنے اور سکھ گرو گوبند سنگھ کی بغاوت کو زیر کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی سال معظم کو اکبر آباد کا گورنر مقرر کر دیا گیا، اور 1696 میں ان کا تبادلہ لاہور کر دیا گیا۔ کابل کے گورنر امین خان کے انتقال کے بعد اس نے یہ عہدہ 1699 میں سنبھالا اور 1707 میں اپنے والد کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہا۔ جب 1707 میں اورنگزیب اپنا جانشین منتخب کیے بغیر اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اس وقت معظم کابل کا گورنر تھا، اور اس کے سوتیلے بھائی محمد کام بخش اور محمد اعظم شاہ دکن اور گجرات کے گورنر تھے۔ تینوں بھائیوں کا ارادہ تخت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے کا تھا، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، اور اسی دوران کام بخش نے اپنے نام کے سکے بنانے شروع کر دیے۔ اعظم شاہ آگرہ کی طرف مارچ کرنے اور اپنے آپ کو جانشیر قرار دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جون 1707 میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک جاجو کی جنگ میں معظم کے ہاتھوں اعظم شاہ کو شکست ہو گئی۔ اعظم اور اس کا بیٹا علی تبار اس جنگ میں مارے گئے۔ معظم 19 جون 1707 کو 63 سال کی عمر میں بہادر شاہ اول کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد بہادر شاہ نے راجپوت سلطنتوں کو جوڑنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے اورنگزیب کی وفات کے بعد آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ بہادر شاہ 20 جنوری 1708 کو امبر پہنچا، جسے اب راجستھان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ریاست کا بادشاہ جے سنگھ تھا، لیکن اس کا بھائی بیجائی سنگھ اس کی حکمرانی کے خلاف تھا۔ بہادر شاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی آپسی تنازع کی وجہ سے یہ خطہ اب مغلیہ سلطنت کا حصہ ہوگا، اور شہر کا نیا نام اسلام آباد رکھ دیا۔
جے سنگھ کا مال اور جائیداد اس بہانے ضبط کر لی گئی کہ اس نے مغلیہ تخت کی جنگ میں بہادر شاہ کے بھائی اعظم شاہ کا ساتھ دیا تھا، اور پھر بیجائی سنگھ کو 30 اپریل 1708 کو امبر کا گورنر بنایا گیا۔ بہادر شاہ نے اسے مرزا راجہ کا خطاب دیا اور اس طرح امبر بغیر جنگ کے مغلوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد ادے پور کے رہنماؤں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا اور اب بہادر شاہ کا ارادہ ادے پور پر دوبارہ قبضہ کرنے کا تھا۔ جودھ پور میں بہادر شاہ کو خبر ملی کہ مہارانا امر سنگھ دوم ادے پور سے بھاگ کر پہاڑیوں میں چھپ گیا ہے۔ اس کے قاصدوں نے اسے یہ پیغام دیا کہ امر سنگھ امبر اور جودھ پور میں ہونے والے واقعات سے خوفزدہ ہو گیا اور سوچا کہ اس کی سلطنت ایک بار پھر مغلوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اس لیے وہ فرار ہو گیا۔ بہادر شاہ نے اس کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھی جب تک اس کے بھائی کام بخش نے اپنی بغاوت کی وجہ سے بہادر شاہ کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروا لی۔ جب شہنشاہ محمد کام بخش کو سزا دینے کے لیے دکن جا رہا تھا تو امبر، ادے پور اور جودھ پور کے 3 راجپوت راجوں نے مغلوں کے خلاف مشترکہ مزاحمت کی۔ راجپوتوں نے سب سے پہلے جودھ پور اور ہندوان بیانہ کے کمانڈروں کو نکال باہر کیا اور رات کے وقت حملہ کر کے امبر کو بازیاب کرایا۔ اس کے بعد انہوں نے میوات کے کمانڈر سید حسین خان برہا اور کئی دوسرے افسروں کو قتل کر دیا۔ تب شہنشاہ کو دکن میں اجیت سنگھ اور جے سنگھ کو بحال کر کے جنگ بندی کرنی پڑی۔ بہادر شاہ کے سوتیلے بھائی محمد کام بخش نے مارچ 1707 میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیجا پور کی طرف کوچ کیا۔ جب اورنگزیب کی وفات کی خبر شہر میں پھیلی تو شہر کے سربراہ شاہ سید نیاز خان نے بغیر لڑائی کے قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ تخت حاصل کرتے ہی کام بخش نے خود کو بادشاہ کام بخش کا خطاب دیا۔ اس کے بعد اس نے گلبرگہ اور وکین کھیڑا کو فتح کیا۔ مئی 1708 میں بہادر شاہ نے کام بخش کو اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست کا بادشاہ کہلوانے پر وارننگ دینے کے لیے ایک خط لکھا، لیکن کام بخش کی طرف سے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ آیا۔ 20 دسمبر 1708 کو بہادر شاہ نے کام بخش کے ساتھ جنگ کے لیے 300 اونٹوں اور 20,000 روکٹوں کے ساتھ حیدرآباد کے مضافات میں واقع طالب میر جملہ کی طرف کوچ کیا۔ 12 جنوری 1709 کو بہادر شاہ حیدرآباد آ پہنچا۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت مغل فوج نے کام بخش کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اپنے سپاہیوں کی تعداد زیادہ نہ ہونے اور حملے کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہونے کے باوجود کام بخش نے جنگ میں شمولیت اختیار کی اور جنگ کے دوران اسے 2 تیر لگے۔ جب اس کا کافی خون بہہ چکا تھا تو بہادر شاہ نے اسے اور اس کے بیٹے باری کلّہ کو قید کر لیا۔ کام بخش کو پالکی کے ذریعے بہادر شاہ کے کیمپ میں لایا گیا، جہاں اگلی صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ گرو گوبند سنگھ کی موت کے صرف 1 سال بعد پنجاب میں بندہ بہادر کی قیادت میں بغاوت کی خبر سن کر بہادر شاہ دکن سے شمال کی طرف روانہ ہوا۔ سکھوں نے نومبر 1709 میں سمانہ پر دعوا بولا اور سمانہ کی جنگ میں فوجدار کو شکست دی۔ سکھوں نے سرہند پر قبضہ کرنے سے پہلے شاہ آباد، سدورا اور بنور پر قبضہ کیا۔ دسمبر میں بہادر شاہ کی آمد سے پہلے بندہ بہادر نے سرہند کی سرکار اور حصار کی سرکار کے کئی پرگنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سکھوں نے جالندھر اور امرتسر کے علاقوں سے مغلوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ 12 اکتوبر 1710 کو راہون کی لڑائی میں سکھوں نے مغلوں کو شکست دی۔ امرتسر میں تقریباً 8,000 سکھوں نے جمع ہو کر وسطی پنجاب کے ماچا اور ریارکی پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ نے پنجاب میں سکھوں سے جنگ کرنے سے پہلے جودھ پور کے اجیت سنگھ اور امبر کے مان سنگھ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ اس نے اودھ کے نواب آصف الدولہ، صوبائی گورنر خان درانی، مراد آباد کے فوجدار محمد امین خان چند، دلی کے صوبے دار اسد خان اور جموں کے فوجدار واجد خان کو بھی جنگ میں اس کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ بہادر شاہ 17 جون 1710 کو اجمیر سے پنجاب کے لیے روانہ ہوا۔ اس دوران بہادر شاہ نے راستے میں سونی پت، کیتھل اور پانی پت پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بندہ بہادر پر محمد امین خان نے دریائے ستلج کے کنارے حملہ کیا اور بندہ بہادر گڑھوال کی پہاڑیوں کی طرف بھاگا۔ اکتوبر 1711 میں ایک مشترکہ مغل راجپوت فوج نے سدورا کی طرف کوچ کیا اور اس کے بعد بندہ بہادر نے جب انہیں ناقابل تسخیر پایا تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ مورخ ولیم اروائن کے مطابق جنوری 1712 میں بہادر شاہ لاہور میں تھا جب اس کی صحت خراب ہو گئی اور 27 سے 28 فروری کی درمیانی شب اس کا انتقال ہو گیا۔ 11 اپریل کو ان کی میت ان کی بیوہ مہر پروار اور چند کلیج خان کی نگرانی میں دلی بھیجی گئی۔ انہیں 15 مئی کو مہرولی میں موتی مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا، جسے انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ کے قریب بنایا تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ کیجئے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے 9ویں بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔